قرآن کی روشنی سے سجی جب نظر، ہر راستہ خود بخود سنورنے لگا۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ جی محترم عزیزوں، آج ہم ایک نہایت اہم اور عظیم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے قرآن پاک کا فلسفہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی۔ جیسے ایک جانور پوری صحیح اعضاء کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کیا تم اس میں کوئی کٹا ہوا عضو دیکھتے ہو؟ یعنی ہر انسان فطرت کے اندر ہدایت پر ہے۔ یہ قرآن پاک کا فلسفہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ یہ جو قرآن پاک یا اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی ہے، یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہے، یعنی انسان کے اندر جو حاویدہ شعور ہے انہیں بیدار کر کے پھر اسے اجاگر کر دیتی ہے۔ اب اگر وہ فطرت مسخ نہیں ہو گئی ہو اور عقل صحیح روح پر کام کر رہی ہو، تو وہ انسان از خود بغیر کسی وحی کے رہنمائی کے بغیر کسی نبی کی تعلیم سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ حقائق کیا ہے؟ پہلا یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ ایک ہے، اور وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں بلکہ ایک اور زندگی بھی ہے کہ جس میں اس زندگی کے اعمال کے نتائج برآمد ہوگی۔ ان دو باتوں کی وضاحت سورۃ لقمان میں آئے گا، جہاں حضرت لقمان علیہ السلام کی شخصیت کا تذکرہ ہے۔ یہاں صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر انسان فطرت کے اندر ہدایت پر ہے۔ تو ان دو حقائق تک انسان خود پہنچے گا، لیکن ان دو تک پہنچنے کے بعد اب اگر وہ دستبردہ دعا کرے گا، یعنی اللہ کے حضور دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو ہی مجھے عطا فرما، اس لیے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، میری عقل اس میں ٹوکر کھا سکتی ہے کہ میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتی ہوں، کسی بری چیز کو اچھی سمجھ سکتی ہوں۔ تو اے اللہ اب تو ہی مجھے صحیح راہ ہدایت پر چلا۔ یہ دعا جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخر تک خود پہنچ چکا ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا روح یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے وہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور رب ہے۔ میں اس کی بندگی کروں، اس کی اطاعت کروں، اس کا حکم مانوں، اس کے راستے پر چلوں۔ لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ اب اس کے لیے پھر انسان دستبردہ دعا کرے گا کہ اے پروردگار اب تو ہی میری رہنمائی فرما۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو یہ دعا مانگنے کی توفیق ملی ہے۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کو آپ نے پہچان لیا اور اس کے توحید کو جان لیا، اس کے جملے صفات کمال سے آپ واقف ہو گئی، آپ یہ بھی جان گئے کہ بڑھ کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے گا۔ پھر آپ نے یہ عہد بھی کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے اس رب کی بندگی میں، اس کی فرمان برداری میں۔ اب یہاں پھر آپ کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے اللہ وہ تفصیلی ہدایت اب تو ہی مجھے عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ میں کبھی کسی راستے پر چلتی ہوئی بھٹک کر موڑ نہ جاؤں۔
اور وہ تھوڑی سی ڈومینیشن جو ہے میرے راستے کی وہ میری عاقبت کو برباد کر دے گا۔ اس لیے کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ سیدھی راستے سے ذرا سی بھی کوئی ہٹ کر تھوڑی سی اینگل پر نکل جائے تو جتنا آگے جائے گا اتنی ہی ہم صراط مستقیم سے دور چلی جائیں گے۔ تو یہ ہے قرآن پاک کی حکمت اور فلسفہ۔ جی تو میں نے بس مختصر سا خلاصہ بیان کیا، اس کی پوری وضاحت سورۃ فاتحہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔